IG جو جیل ہیں وہ پیش ہوں، لیکن عدالت نے مڑ کے یہ کہا کہ نہیں، آپ مین اپیل کی بحث کیجیے، جس پہ ہفتوں لگنے ہیں، مہینوں لگنے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب نے یہی کہا کہ جو آپ کے سامنے سزا رکھی گئی ہے، قانون کی روح سے، آئین کی روح سے، انسانیت کی روح سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سزا کو پہلے سنیں۔ خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ پہلے سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں ان کا فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد مین اپیل چلے گی۔ تو آج بات یہیں ختم ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ پیر والے دن ہم اپنا حکم دیں گے کہ ہم نے سزا معطلی کی درخواستوں کو سننا ہے یا مین اپیل کو سننا ہے۔ آج جو رویہ تھا، جو نیب کی طرف سے بھی بار بار کہا گیا کہ آپ مین اپیل کو ہی صرف سنیے، باقی تمام باتوں کو نظر انداز کیجیے، وہ انتہائی انسانیت سوز تھا۔ کوئی انسانیت کی رمق ہمیں نظر نہیں آئی کہ اس تمام رودات کے بعد، اور سلمان صفدر نے کہا کہ میری بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی، ہر عدالت نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، مجھے بھیجا گیا خان صاحب کی حالت معلوم کرنے، اور میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو سچ ہے۔ اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو آئے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اور آ کے بتائے کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی عدالت کا یہ کہنا کہ نہیں، آپ مین اپیل کی بحث کیجیے، جس کے حوالے سے وکالت نامہ بھی اس وقت لطیف کھوسہ صاحب کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے وکلاء کی جو ٹیم مرتب کرنی ہے، اس ٹیم کے لیے وکالت نامے بھیجے ہوئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کئی مہینوں سے کسی بھی مقدمے میں خان صاحب کے ہمیں وکالت نامے ان سے سائن کروا کے واپس نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے بربریت کا جس کی مثال نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں، پچھلے کئی 100 سال میں۔ اور اس وقت عدالت کا یہ کہنا کہ آپ بس بحث کر دیجئے، ہمیں کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے، ان کی جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں، جبکہ وہ جیل میں اس عدالت کے حکم کے تحت ہیں۔ اس عدالت کا فرض ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے حکم دے، اور جو انسانیت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ خان صاحب نے کوئی قتل نہیں کیا، ان پہ جو الزام ہے بےہودہ الزام ہے، ایک گھڑی کے حوالے سے یا ایک نیکلس کے حوالے سے، اور جو سزا ہے وہ کوئی سزائے موت نہیں ہے، ان سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو سزائے موت کے قیدی سے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، پوری قوم کو اس پہ غور کرنا ہے، پوری قوم کو اس پہ اپنا رد عمل دینا ہے۔ میں انتہائی مغموم ہوں، میں غصے میں ہوں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ایسی صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ بہت شکریہ۔ میں اڈیالہ جا رہا ہوں جی، 2 بجے آج وہاں ہمارا پھر ملاقات کا دن ہے، ہم نے پولیس لی ہوئی ہے، اور وہاں ہم دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب، آپ کے ٹوٹل MNAs میں سے کوئی 10-12 آئے ہوئے ہیں، تو باقی MNAs کو آپ کوئی حکم دیں گے؟ دیکھیے آج ہم پتہ کریں گے، جو بالکل ہم کارروائی کریں گے، تعدیبی کارروائی ہوگی۔ جو آج جہاں نہیں موجود، ہمارے کہنے کے باوجود جہاں باہر نہیں کھڑا، عدالت کے اندر چلے، انہوں نے کہا ہم 30 MNAs کو اندر آنے دیں گے۔ عدالت کے باہر تو کوئی قدغن نہیں ہے، لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ کون آیا کون نہیں آیا، یقیناً اس کا احتساب ہوگا۔ عدالت کے اندر 30 پورے تھے سر؟ میں نے ابھی نہیں دیکھا، مجھے نمبر مل جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا ڈائریکشنز دی تھی MNAs کو کہ وہ آئے جی بالکل، پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں دیکھیں، پارلیمانی پارٹی کے گروپ میں عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں، انہوں نے بالکل یہ ہر ایک کو اطلاع دے دی تھی۔ وہاں میں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھا تھا کہ آج آنا ہے، لیکن اگر لوگ نہیں آئے تو ان کو جواب دینا ہوگا۔ قیادت کو مکمل اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی کیا؟ نہیں، قیادت کو نہیں، عمران خان کو اگنور کیا جا رہا ہے، عمران خان کے حکم کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کا حکم ہے کہ ان کے مقدمات کی پیروی کی جائے، ہر MNA کو، ہر سینیٹر کو یہ حکم ہے عمران خان کا۔ کارروائی کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ سہیل افریدی کے سلام کا جواب بھی سنا دیا گیا؟ چلیں دے دیا، اچھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کھوسہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب نے آپ کو لیگلی تو بتا دیا ہوگا۔ جو آج میں اپنے نظریے سے جو مجھے نظر آ رہا تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلمان صفدر صاحب نے کھڑے ہو کر بڑا کلیئرلی بتایا کہ انسانیت کا سوال ہے۔ آپ اس کیس کے اندر پہلے یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کی بشرا بی بی اور عمران خان کی آنکھ خراب ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پچھلے 5-6 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ تو میں اگر جج صاحب کی جگہ ہوتی اور جو کوئی دروازے پہ آپ سے انصاف مانگنے آیا ہے، اس وقت جج صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکل پہ انسانیت ہی آ جانی چاہیے تھی۔ جج صاحب کی شکل پہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے تھی کہ بتاؤ 6 مہینے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ان کی آنکھ خراب ہوگی اور ان کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، بغیر فیملی کو انفارم کیے چھپا رہے ہیں، ان کو فیملی کو بتا نہیں رہے۔ یہ جج صاحب ایک انصاف دینے والے جج صاحب کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک نیب کے کیس میں ہو
آپ جج صاحب نے سوال نہیں کیا. اب میں بتاتی ہوں جج صاحب کی مجھے جو چہرے کے جو ایکسپریشن تھے وہ بتاتی ہوں. جج صاحب بہت سخت پریشان تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو میں یہاں سے نکال کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پھینکنا ہے. ان کی شکل پہ تھا وہ. جب وہ بات کریں انسانیت کی سلمان صفدر صاحب, اور یقین کریں کوئی جج سخت سے سخت ظالم سے ظالم ہوتا نا, اس کا دل دہل جاتا سن کے کہ کیا ہو رہا ہے, کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ضمانت مانگ رہے ہیں کہ دو لفظ ہی بول دیتا. وہ بولنے کو ہی تیار نہیں تھا, وہ ایک ہی چیز کہتا جائے جج. میں ایک عوامی طریقے سے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو مجھے سمجھ آئی, میں لائر نہیں ہوں. جج صاحب ایک ہی چیز کہتا ہے, چلو اپیل سن لو. وہ عمران خان کا ایک سوال ہی نہیں اس نے پوچھا کہ بھئی کوئی جواب دے کہ یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میں بلاتا ہوں. سلمان صفدر نے بارہا کہا یہ جج کی شکل پہ لگ رہا ہے بہت سخت پریشر ہے, اس کو فون کالیں آئی ہیں, اس نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ فیصلہ دینے سے ڈر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہوگا ہم نے تمہارا بندوبست کر لیا ہے, فکر نہ کرو, تیاری ہے, یہاں سے کیس اٹھے گا, تم کنوکشن دے دو, تمہارے اوپر یہ دبا دھاگ نہیں رہے گا. ہم اس کو لے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہاں پہ ہم عمران خان کا اور بشرا بی بی کا پکا انتظام کر دیں گے اور ان کو سزائیں کنفرم کر دیں گے, تمہارے اوپر پریشر اتار دیں گے. لیکن جج ڈوگر صاحب, آپ کو کیا پتہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو رہا, آپ یہاں سزا دے دیں, ان کو کنفرم کر دیں, اوپر فیڈرل کورٹ والے یہ کریں ہی نہ, تو یہ تو آپ جو کرائم کمٹ کریں گے وہ تو آپ نے کی ہوگی. یہ کرمنل چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں, مت آئیں ان کے پریشر میں. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ تاریخ کا یہ حصہ نہ بنے. جج صاحب مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے, آپ کی شکل پریشان تھی آج, آپ کی شکل پہ جو پریشانی تھی وہ آپ باری باری کہتے جا رہے تھے کہ اپیل سنو, مجھے آپ پہ ترس آ رہا تھا. آپ یقین کریں ہم آپ کے ساتھ سارے پاکستان کھڑا ہوگا. میں ایک دفعہ جج صاحب کو کہا تھا سارا پاکستان آپ کا شکر گزار ہوگا اگر آج آپ بشرا بی بی عمران خان کو انصاف دے دیں. آپ فکر نہ کریں, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ آپ کو بھول جائیں گے لیکن ہم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ بشرا بی بی عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے یہ سن لیں بس, ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. آپ ڈریں نہ, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور اس سے زیادہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں. یہ انصاف کے دائرے سے باہر ہے, کیونکہ ہم نہیں بھولیں گے. یہ جو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ڈرنا چاہیے. یہ جو آپ سے کروا رہے ہیں یہ آپ کو بھول جائیں گے 2 منٹ میں, یہ آپ کو یہ نہیں یاد رکھیں گے, لیکن ہم بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ نے غلط ناانصافی کی. جو یہ کرمنل چیز ہے ساری دنیا بول رہی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہی ہے یہ اللیگل ہے, اور آپ انصاف دینے کو اگر تیار ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ جو FCC میں بھیجنے کا, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ پلان بنا ہوا ہے, سارے لائرز کو پتہ ہے, بتائیں ساروں کو پتہ ہے. یہاں سے جج صاحب نے یہاں سے بال پھینکنا ہے, کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو FCC میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, وہاں پہ جو ان کے تیار کیا ہوا, جو 2 سال محنت کر کے انہوں نے 26ویں ترمیم لگا کے جو وہ بنائے ہیں کورٹ, ہاں اس کے اندر انہیں بھیجنا ہے. ان بیچاروں کو تو بٹھایا اس لیے کام کے لیے گیا, ان کی تو اوقات نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی. اب ادھر بٹھا کے ان کو انہوں نے کنفرم کرنی, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ بائیکاٹ کریں گے. یہ اگر عدالتیں اس کام کے لیے ہیں تو میرے خیال میں تو عدالتوں سے گھر چلے جانا چاہیے, یہاں تو عدالتیں فارغ, ہم ان سے ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ ہمیں اسکرپٹ تو جنہوں نے بنائی ہے بیٹھ کے وہیں سے لوگوں نے بتا دیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہ تو شرما بھی نہیں رہے اللیگل کرمنل چیزیں کرنے سے, کہ آپ شرما بھی نہیں رہے ہیں. تو اس لیے ہم کھڑے رہیں گے, ہم عمران خان کے لیے لڑیں گے, عمران خان کو یہ علاج کروائیں گے, اور دیکھیں انشاءاللہ ہم یہ چیز ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اور یہ آپ اگر اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا جا کے ہسپتال میں ہم دیکھیں کہ آپ اس کو پوائزن تو نہیں دے رہے, ہم ٹیسٹ دیکھیں گے کہ یہ آپ پوائزن تو نہیں دے رہے. کیونکہ آپ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا آپ وہی کریں گے جو ایجپٹ میں مرسی کے ساتھ ہوا ہے. ایسے لیڈروں کے ساتھ جب قوم سوئی بھی ہو نا, پھر مرسی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہوگا پاکستان میں. لیکن پاکستانی قوم سوئی نہیں ہوئی,
پاکستانی قوم بڑی الرٹ ہے. پاکستانی قوم کو اپنے آپ پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور عمران خان کو باہر نکالنا ہے انشاءاللہ.